بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج میں آپ کو سکھاؤں گی نہم اردو جماعت کا سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ اس سبق کا جو آخری حصہ ہے، اس سبق کا آخری اقتباس، اس کی تشریح کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی، کیونکہ یہ بچوں نے بھی کہا تھا اور یہ مشکل لگ رہی تھی۔ ویسے ہجرت نبوی کے میں نے بہت سے اقتباسات کی تشریحات اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں۔ آج میں کرنے جا رہی ہوں اس اقتباس کی تشریح، حوالہ جات بھی ہوں گے، الفاظ معنی بھی ہوں گے، سیاق و سباق بھی ہوگا۔ یہ پورا پیراگراف آپ اپنی کتابیں کھولے پڑھیں اور چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ اقتباس جو پیپر میں آئے گا، آپ نے اس کا حوالہ متن دینا ہے۔ متن نثری تحریر کو کہتے ہیں۔ وہ ہیڈنگ آپ دیں یا نہ دیں، اس کا حرج نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح لکھ سکتے ہیں تو لکھیے گا، ورنہ غلط لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد 4 ہیڈنگز آپ دیں: سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف اور ماخذ۔ ان کی سمیٹری آپ لوگ مد نظر رکھیے گا، اور پھر 2 ڈاٹ درمیان میں جو رابطے کا نشان ہوتا ہے وہ ڈالیں، اور پھر آگے آپ نے ان ہیڈنگز کے مطابق ہجرت نبوی، مولانا شبلی نعمانی، صنف سیرت نگاری، ماخذ جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ اس میں جس لفظ کے اوپر خط کھینچا ہوگا، یعنی کہ لائن لگائی ہوگی، آپ نے اس کا معنی لکھنا ہے۔ یہاں پہ میں جو بھی اس اقتباس میں مشکل الفاظ ہیں ان سب کا معنی دے رہی ہوں آپ کو۔ تشریف آوری، آمد یا تشریف لانا۔ ہمتن، مکمل طور پر۔ چشم انتظار، انتظار کرنے والی آنکھ۔ اور اگر ہمتن چشم انتظار اکٹھا لکھا ہو تو آپ شدت سے انتظار کرنا لکھ دیں معنی۔ فخر کا مطلب ہے ناز، جوش کا مطلب ہے جذبہ یا ولولہ، حسرت کا مطلب نا امیدی، تڑکے کا مطلب صبح سویرے، قرائن قرینہ کی جمع، اندازے یا نشانیاں، گونج اٹھا، شور برپا ہوا، تکبیر، اللہ اکبر کی صدا۔ اس کے بعد آپ مارکر سے ہیڈنگ دے سیاق و سباق، اور پھر آپ سیاق و سباق جو ہے یہ اجمالی سا ہے اس سبق کا، وہ آپ لکھ دیں۔ تشریح طلب اقتباس مولانا شبلی نعمانی کے تحریر کردہ سبق ہجرت نبوی کا آخری حصہ ہے۔ جہاں سے بھی اقتباس آئے گا نا پیپر میں، آپ نے وہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ سبق کے آغاز سے ہے، اختتام سے ہے، درمیان سے ہے، تقریباً درمیان سے، اس طرح کر کے لکھا کرے جہاں پہ وہ اقتباس موجود ہو۔ مولانا کہتے ہیں اسلام دشمنی میں کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی غرض سے گھر سے نکلے اور غار کے دہانے تک ان کی تلاش میں ناکام ہوئے۔ بلاخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹ انعام بھی مقرر کیا، لیکن ناکام رہے۔ مدینہ والے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے، اور ایک دن یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور آمد کے بارے میں آگاہ کیا تو تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ ایک اجمالی سا ہے، کوئی بھی اقتباس آئے آپ یہ لکھ دیں تو آپ کا اس سیاق و سباق بالکل ٹھیک ہوگا۔ سیاق و سباق ہوتا ہے اسباق نہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں، تشریح کی ہے پہ نقطہ نہیں ڈالنا۔ پھر آپ مصنف کا تعارف دیں۔ آپ کی کتاب کے شروع میں تعارف ہے، میں نے اور بھی اپنے اقتباسات کی تشریح کروائی، اس میں بتایا ہے۔ تو 2 لائنیں آپ تعارف کی لکھ کے آپ بتائیں کہ مصنف ہجرت مدینہ کا احوال جامع انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینے کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے، اور اہل مدینہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کی خبر مل چکی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع پا کر بے حد خوش تھے۔ پورے مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آنکھیں بچھائے ہوئے تھے، اور سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ ایک لائن کو پھیلا کر وضاحت کے ساتھ 3-4 لائنوں میں کنورٹ کیا گیا ہے، جیسا کہ ہمیشہ میں نے آپ کو سکھایا ہے۔ معصوم بچے فخر اور جوش و جذبے کے ساتھ کہتے پھر رہے تھے کہ ہمارے ہاں اللہ کے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے شوق انتظار کا یہ عالم تھا کہ وہ روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوپہر تک انتظار کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی امید ختم ہو جاتی تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ کئی دن تک ان کا یہی معمول رہا۔ ایک دن مدینہ والے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر کے مایوسی کے عالم میں واپس جا چکے تھے۔ ایک یہودی جس نے تورات اور انجیل میں آخری پیغمبر کی آمد کے بارے میں اور ان کی نشانیوں کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اپنے قلعے میں موجود تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانیوں سے پہچان لیا۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ عرب والوں مبارک ہو، جس ہستی کا تم روزانہ بے تابی سے انتظار کرتے تھے وہ ہستی تشریف لا رہی ہے۔
جو ہی یہ آواز لوگوں کے کانوں میں پڑی تو سب فرط جذبات سے دوڑ پڑے اور پورا مدینہ شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا، اور سبھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے لگے۔ بقول شاعر: ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب، 14ویں کا چاند کیا نکلا ہے خوب۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔